بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب. پچھلے ہفتے ہماری وہ آیت مکمل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ نور السماوات والارض اپنے نور کے بارے میں بات کی، اور پھر بندوں کے ساتھ مومنوں کے دل کو جو تشبیہ دی اس کے بارے میں ہم نے ساری بات کی. اب اگلی بات کہ جو مومن کا دل جس کی تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑی خوبصورت قندیل سے دی، بڑی خوبصورت لالٹین سے، بڑی خوبصورت چراغ سے دی، اب وہ کہاں ہونی چاہیے، وہ کہاں ہیں؟ ان قندیلوں کے لیے جو محلات بنائے گئے ہیں، ان قندیلوں کے لٹکنے یا رہنے کی جو جگہیں بنائی گئی ہیں وہ کون سی؟ جیسا کہ قندیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کہیں لٹکایا جائے یا رکھا جائے، تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر کیا وہ طاقچے میں ہے، اور اس طاقچے کی تفسیر اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ قندیلیں، وہ خوبصورت چراغ جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ فی بیوت، ایسے گھروں میں ہیں جن گھروں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی یہ مسجد ہے. اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مومن کا ٹھکانہ مسجد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا احب الاماکن الی اللہ سبحانہ و تعالی مساجد واسوأها عند اللہ سبحانہ و تعالی الاسواق کما جاء فی الحدیث عند ابی داود وغیرہ. سب سے بہترین جگہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہ وہ بازار ہے. لیکن آج مومنیت کا دعویٰ بھی ہے، مسلمان کہلوانے کا اعلان بھی ہے، مسلمان کہلواتے بھی ہیں، لیکن مسجد سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے ابھی حدیث سنی، شیخ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ شخص جو 60 سال تک نماز پڑھتا رہا ہے لیکن رکوع اور سجدے مکمل نہیں کیے، کبھی سجدہ پورا نہیں کیا، کبھی رکوع پورا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہوگی. 60 سال. اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے سرے سے ہی نماز نہیں پڑھی؟ اگلی حدیث بھی انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع کرتے ہوئے ٹھونگے مارنے والی نماز پڑھ رہا تھا. یوں رکوع سے اٹھا، کمر بھی سیدھی نہیں کی، فٹافٹ سجدے میں گیا، کمر سیدھی نہیں کی، فوراً اگلا سجدہ کر دیا، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ شخص مر گیا مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملت محمد پہ نہیں مرے گا. اب ذرا اندازہ کیجئے اس شخص کے بارے میں تصور کیجئے جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتا. فویل للمصلین، تباہی ہے ان مصلیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں کا حق ادا نہیں کرتے. جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ اور ہے کیا؟ مسلمان ہے جی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائی تو غلطی پہ ہے، میرے بھائی تو غلطی پہ ہے، کیونکہ مسلمان کا دل اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد سے منور ہوتا ہے، اور اس یاد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چراغ سے تشبیہ دی ہے جو روشن ہو کے خود تو جلتا ہے لیکن معاشرے کو روشن کر دیتا ہے. تو
مومن وہ ہے جو ماحول سے متاثر نہ ہو بلکہ ماحول کو متاثر کرے، وہ مومن ہے۔ اور رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ بیان کیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ قندیلیں، وہ چراغ، ان کے ٹھہرنے کی جگہ یہ مساجد ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں مصروف رہو، اللہ کی عبادت میں مصروف رہو۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ جن میں فرماتے ہیں، یہ مسجدیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد درسگاہ ہے۔ کس چیز کا درس؟ کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ پہلا درس جو توحید کی شکل میں ہمیں ملا وہ مسجد سے ملے گا، توحید کی مضبوطی ہمیں ملے گی وہ نماز سے ملے گی، اور اس نماز میں وہی بات جو قرآن نے کہی، اس پچھلی آیت نے کہی، ہمارے سامنے واضح کی، مومن کا جو وہ چراغ ہے وہ جلتا ہے تو اس کو جلانے کے لیے جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی تشبیہ قرآن مجید نے کس چیز سے دی؟ ایک بہترین قسم کے زیتون کے تیل سے، فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، جو عین صحرا میں واقع ہے اور خوب اچھی طرح اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، جب اس کا تیل نکالا جاتا ہے تو وہ ایک بہترین اور شفاف اور بالکل پیور تیل ہوتا ہے، فرمایا اتنا پیور کہ ممکن ہے وہ بغیر آگ کے ہی آگ پکڑ لے۔ تو یہ مسجدیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر، یہ اللہ کی یاد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور یہاں پر دو تین چیزیں میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے جو مسجد کا مقصد بیان کیا وہ ذکر بیان کیا کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ مفسرین اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ اس کی تفسیر یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناؤ، گلی گلی مسجد بناؤ، وَأَن تُنظف وَأَن تُتَطَيَّب، کہ مسجدوں کو اچھی طرح صاف ستھرا رکھو اور انہیں خوبصورت رکھو، کس طرح سے؟ خوشبو لگا کے۔ اور منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدوں میں وہ کام مت کرنا جو یہود و نصارہ کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خوبصورت قسم کے، مزین قسم کے پتھر اور نقش و نگار مسجدوں میں بنایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ لیکن افسوس، ہم نے ہندوستان پاکستان میں اکثر دیکھا ہے، کئی قبوریوں کی مسجدوں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، وہ شیشے کے نقش و نگار، پتھروں سے نقش و نگار، عجیب و غریب طرح کے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ جب آپ ان کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک پردہ، ایک ستارہ لٹکا ہوا تھا جس کے اوپر خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس کو دیکھ لیا، نماز کے اندر خلل واقع ہو گیا، سلام پھیرتے ہی کیا کہا؟ امیتی عنکی کرامکی، امیتی عنا کرامکی ھذا، اس پردے کو دور کرو، کیوں؟ آج اس نے مجھے میری نماز میں غافل کر دیا۔ تو مسجد جس قدر سادہ ہوگی اور جس قدر اس کی صاف ستھرائی رکھی جائے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک بہترین بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی فی لیلۃ المعراج، معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں بھی دکھائیں کہ اللہ کن کن چیزوں پہ میری امت کو اجر دے گا، تو فرمایا وہ تنکا بھی اجر کے طور پہ لکھا گیا تھا جو کسی نے مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، ایک تنکا، اتنا بڑا اجر ہے مسجد کی صفائی کا۔ لیکن آج مسجد کے اندر خادم رکھ دیے گئے اور ہم غافل۔ یہ مسجد سے محبت کی نشانی ہے، مسجد سے ایک پیار کی نشانی ہے۔ اور مومن کا دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ اپنے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور ان 7 میں سے ایک شخص وہ رجل قلبه معلق فی المساجد وفی روایت اخری فی المسجد، وہ شخص جل کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟
مسجد کے ساتھ محبت اس قدر زیادہ ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت اور اپنا کثرت کے ساتھ وقت وہ مسجد میں گزارتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسی مساجد سے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں سے یہ دو نشانیاں ہوں گی، ایک کہ لوگ ان یتباہ الناس فی المساجد، مسجدیں بنائیں گے اور ان کے اوپر فخر کریں گے، یعنی مسجدیں تکبر اور فخر اور چودراہٹ کے لیے بنائی جائیں گی۔ کیا جی یہ فلاں علاقے کے بڑے سردار ہیں، سرپنچ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، انہوں نے مسجد بنوا دی ہے۔ کیوں بنوا دی ہے جی؟ خود تو نماز پڑھتے نہیں، مسجد کیوں بنوا دی ہے؟ تاکہ چودھری صاحب کا نام اچھے لفظوں میں لیا جا سکے، اور وہ مسجد جو فخر کا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسجد اس کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوگی، اور ساتھ ہی فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے، مسجدیں بنانے کا مقصد صرف نقش و نگار ہوگا، مسجدیں بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور آج یہ دونوں نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کسی کو مسجد بنانے کی توفیق دے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے تو پہلے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اور اس نیت سے بنائی، دوسری روایت میں لفظ آتے ہیں ان یذکر فیہ اسمہ، اس لیے بنائی کہ اس مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر ہو، اس کی عبادت ہو، تو میں اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دوں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے پیار والے صحابی تھے، بڑے قریب رہے اللہ کے رسول کے۔ ان تک یہ حدیث پہنچی، ان کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ خود ہی لگے رہے، پتھر اٹھا اٹھا لاتے، گارا بناتے، پتھر بنا بنا کے لگا کے مسجد بنا لی، اور اسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ مجھے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی کہ جو تیرا گھر بنائے گا تو اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اے اللہ میں نے یہ تیرا گھر بنایا اس طرح جس طرح میری استطاعت اور طاقت تھی۔ اللہ تیرے رسول کی بات کہیں غلط نہیں، تیرے رسول کی بات کہیں سچی ہے، اللہ اب تو اپنی عظمت اور شان اور جلال کے مطابق میرا گھر جنت میں بنا۔ یہ تھے صحابہ، اللہ کے رسول کی حدیث سنی اور اس یقین سے سنی کہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مساجد سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں یہ بات فرمائی تو مومنوں کی نشانی ہے کیا؟ انما یعمر مساجد اللہ، یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کون؟ من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا ہے۔ یعنی مسجدوں کی آباد کاری کرنے والے دل ہی وہ ہیں جو منور ہیں، جو نور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی مشرک اور بدعتی کا دل کبھی اس کام میں استعمال نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، کلیئر وعدہ ہے۔ تو فرمایا وہ قندیلیں، وہ چراغ کہاں ہیں؟ وہ اس جگہ پہ ہیں جس جگہ پہ ہونے چاہیے، اور وہ جگہیں کون سی ہیں؟ وہ اللہ کی مسجدیں۔ فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان قندیل والوں کی نشانی بھی یہ ہے اور ان کو تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ وہ کیا؟ وہ صبح و شام اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال کا مطلب یہ کہ صبح سے لے کے شام تک وہ مسجد میں نہیں بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ ہمیں یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد میں ٹھہرتے اور ذکر میں مصروف رہتے، جن کو ہم صبح و شام کے اذکار کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب رات سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا، سورج کی روشنی ابھی باقی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اذکار شروع کر دیتے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو جاتی اور بعد تک آپ مسجد میں بیٹھے رہتے۔ فرمایا یہ دن کے دو اوقات میں جو شخص اللہ کا ذکر کرے گا وہ ایسے ہے جیسے وہ پورا دن اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان مسجدوں میں وہ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک
اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اس سے دو مسئلے اور ہمیں پتہ چلے، ایک کہ اشراق کے پڑھنے کی جگہ بھی مسجد ہے۔ کئی لوگ فجر کی نماز پڑھ کے، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے لیکن مختصر بیان کر رہا ہوں، کئی لوگ فجر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کیا جی میں گھر جا کے اشراق پڑھوں گا، جاگتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اشراق گھر جا کے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے اجر دینے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ کیا کہ اللہ حج اور عمرے کا ثواب دے گا، اس کے لیے ضروری ہے جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کے ذکر میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے، اور وہیں پہ وہ 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ کے پھر اپنے گھر کے جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1 عمرے اور حج کا ثواب عطا فرمائے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن یہ کام کرنے والا کون ہے؟ مومن۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ منافق کے لیے تو عشاء اور فجر کی نماز تو بھاری ہوتی ہے، اس کے لیے تو مصیبت ہے عشاء اور فجر کی نماز، اور اگر پڑھنے آ ہی جائے تو قرآن نے کہہ دیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ یہ نماز پڑھنے آیا ہے تو کیسے؟ جان نکلی ہوئی ہے، سست، جیسے اس کو معاذ اللہ کو بہت بڑی خبر سنا دی گئی ہے کہ اس کو نماز پڑھنی پڑ گئی۔ یراؤون الناس، اور اس کی نماز دکھاوے کی نماز ہے، لوگوں کو دکھانے کی نماز ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا ماشاءاللہ پکا نمازی۔ ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، اور ان کی نمازوں کی حالت یہ ہے بالکل مختصر سا ذکر، جیسے شروع میں ہم نے بات کی، فٹافٹ ٹھا ٹھا والی نماز پڑھی اور گئے۔ یہ نمازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو نمازیوں کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا فویل للمصلین، نمازی تو ہیں لیکن ان کے لیے تباہی اور بربادی۔ دوسرا اسی سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ مغرب کے وقت بھی اذان ہو جانے کے بعد مسجد آنے سے بہتر اور اعلیٰ عمل یہ ہے کہ انسان اذان ہو جانے سے قبل جب سورج کی روشنی کچھ باقی ہو تو مسجد کی طرف چلا آئے، کیونکہ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صحیح معنوں میں مصداق بن جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صبح سے لے کے رات تک مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، پورا دن اللہ کے ذکر میں مصروف رہا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال، کچھ لوگ ایسے ہیں لا تلہیہم تجارہ، ان کو ان کا کاروبار، ولا بیع، اور ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے روکتی یا غافل نہیں کرتی، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، نہ ہی ان کا کاروبار اور ان کی تجارت نماز قائم کرنے کے راستے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے راستے میں ان کے درمیان حائل ہوتی، بلکہ مومن کی نشانی ہے، مومن کی نشانی ہے جیسے ہی وہ اللہ اکبر کی ندا سنتا ہے سب کچھ چھوڑ کے وہ اللہ کے پیغام کی طرف دوڑتا آتا ہے۔ اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور کس قدر غافل کر دیں، تلہکم، کہ تم تباہ اور برباد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آج قرآن جس چیز سے ہمیں تنبیہ کر رہا ہے آج ہم اسی میں مبتلا ہیں۔ کاروبار کو نماز پہ ترجیح، کاروبار سے پیسہ نکال کے زکوٰۃ دینا، جان چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ وہ قندیل جو مومن کا دل کا ایک سٹینڈرڈ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے دل میں چراغ نہیں جلا، بلکہ وہ روایت جو پہلے بیان کر چکا ہوں، ہمارے دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے اندر نور ہدایت اور نور ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کی نشانی ہے لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارت اور ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، ہلاک نہیں کر سکتی، اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی، جبکہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز ہے۔
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ ہی نماز ادا کرنے میں نہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ان کے درمیان یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو خوشی سے اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ وہ تو خوشی سے اللہ کے حضور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مانتے ہیں ہمارے رب کا حکم ہے اور پورا کرنے کے لائق ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ لیکن تأسف، افسوس کن پہ؟ جن کو دنیا کے اس مال نے ان کے رب سے غافل کر دیا۔ اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگلی آیت جو اگلا لفظ قرآن نے کہا، کسی سمجھنے کے لیے بہت بڑا لفظ ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے کاروبار ان کی نمازوں میں اور ان کی زکوٰۃ میں اور اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ سبحانہ و تعالی آنکھوں کو اور دل کو الٹ پلٹ کے رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ ہر چیز الٹ پلٹ کے رکھ دی جائے گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہاں تک بھی قرآن نے کہہ دیا سبحان اللہ، جب وہ آئیں گے تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جیسے ان کے کلیجوں کو ان کے کلیجے ان کو منہ کے آ چکے ہوں گے، اس قدر وہ ڈر چکے ہوں گے اور وہ فرار اختیار کرنا چاہیں گے اور ان کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ کیوں؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ دل ان کے منہ کو آ جائیں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے، اس دن کی وحشت سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ جبکہ مومنوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ دنیا کے اوپر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر ہے، نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے بلکہ مطمئن ہوں گے۔ مومن کی زندگی اطمینان، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو مطمئن، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن اور منافق کی موت کو تو واضح ان لفظوں میں کر دیا، فرمایا منافق وہ اللہ کی ملاقات نہیں چاہتا۔ ترمذی میں روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو یہ کہے اللہ میں تیار ہوں، میرے مالک تو جب مجھے بلائے میں تیری ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے اسے اللہ یہ سعادت دے دے؟ جو یہ کہہ دے کہ میرے مالک تو میرا خالق اور مالک ہے اور تو جب مجھے بلائے میرے مالک میں تیری ملاقات کے لیے تیار ہوں، تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے؟ یہ ایک مومن کی موت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں منافق اور کافر کی موت کی بات واضح کر دی۔ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار نہیں، اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ جو مومن ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کی، اپنے فضل اور کرم کی بارش کرتے ہوئے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، یا اس کے حساب میں نرمی فرما دیں گے، اس سے عفو درگزر فرمائیں گے۔ جو محبت کا سلوک اللہ چاہیں گے اس کے ساتھ کریں گے۔ جبکہ کافر کے ساتھ کیا ہوگا؟ بدترین وہ ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے گا میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کون لوگ ہیں یہ جو کامیاب ہیں؟ وہ کون ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جو اللہ کے ڈر سے ڈرتے ہیں، جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن پوچھ بیٹھی، کہتی اللہ کے رسول حساب تو حساب ہوتا ہے، آسان یا مشکل کیا؟ آپ بھی اللہ سے دعا کرتے اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا، اس کا کیا مطلب؟ کہا عائشہ من نوقش فی حسابہ یوم القیامہ فقد ہلک، جس کے حساب کتاب کے بارے میں تفتیش شروع کر دی گئی، سوال جواب شروع کر دیا گیا، اللہ نے یہ پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، مارا گیا۔ کامیابی کس بات میں ہے؟ اللہ وہ رجسٹر دیکھے کہے ٹھیک ہے جاؤ۔ کس کے لیے ہوگا؟ جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت جو اسی کی تفسیر ہے اور مختصر آیت، اللہ نے اس میں بات واضح کر دی،
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لوگوں جان لو اپنے مال کو، اپنے تجارت کو، اپنے کاروبار کو اللہ کے رستے میں اور اللہ کی یاد میں اور عبادت میں کبھی حائل نہ ہونے دینا. کیوں؟ رزق دینے والا اللہ ہے. ایک بات. دوسری بات، جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف رکھو گے تاکہ تم قیامت کے دن کی وحشت سے بچ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، ان کی یہ بھی امید ہے، ان کو یہ بھی طمع ہے، یہ بھی لالچ ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس بدلے کے بعد وہ اپنے فضل اور کرم سے جو چاہے گا ان کے اوپر اور زیادہ انعام کرے. یہ ہے ایک مومن کی سوچ، اور ایک طرف کافر کی مثال یا منافق کی مثال. اس لیے میرے محترم، مومن کا دل، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، ایک روشن چراغ ہے، اور اس روشن چراغ کی جگہ یہ مسجد ہے. اس روشن چراغ کا کام روشن کرنا ہے معاشرے کو. اور وہ روشنی کیسے ہے؟ اس روشنی کو قوت کیسے ملے گی؟ وہ اللہ کی یاد سے ملے گی، اللہ کی عبادت سے ملے گی. جب تک وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہے گا اور دنیا کے کسی معاملے کو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان حائل نہیں ہونے دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر اپنی رحمتوں اور اپنے فضل اور کرم کی بارش کرتا رہے گا. اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں نہ ہو. اور جب یہ مومنیت کا دعوے دار اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا، اس کے درمیان اور اپنے رب کے درمیان کاروبار، تجارت، دنیا کو حائل کرے گا، جان لو کہ قیامت کے دن پھنس جائے گا اور دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس شخص کے لیے نجات کا کوئی رستہ نہیں. اس لیے جہاں سے اللہ نے بات شروع کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود نور ہے، اور اپنے بندوں کو اس نے نور ہدایت اور نور ایمان عطا کیا ہے. اور کامیاب وہ ہیں جن کو یہ دو نور مل گئے، اور ناکام اور نامراد وہ ہیں جن کے دل بھی اندھیرے میں رہے اور خود بھی وہ اندھیروں میں رہے، نور کا حصہ نہ بن سکے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آخری بات قرآن مجید سے بیان کر کے بات کو ختم کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اور ایمان والے کون ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتے ہیں. وہ تو اللہ کے دین کے داعی ہیں، وہ تو مبلغ ہیں، وہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نکال کے نور کی طرف لانے کا کام کرتے ہیں. جبکہ آج ہم کیا ہیں، کہاں ہیں، اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے اہل الخیر بنیے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لانے والے بنیے، اپنے دل کو ایمان اور ہدایت کی روشنی سے منور کیجیے، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیے ان کے بارے میں اللہ نے اسی آیت میں کہا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کافر کون ہیں؟ جو شیطان کے اور طاغوت کے دوست ہیں، اور جن کا کام کیا ہے؟ وہ نور سے لوگوں کو نکال کے گمراہی اور ذلت کی طرف لے کے جائے. اللہ ایسے لوگوں سے، ایسی مجلسوں سے، ایسی جگہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایمان کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر چلنے کی، اور اہدنا الصراط المستقیم اس دعا کے اندر شدت لانے کی، اور یہ دعا کرنے کی کہ اللہ ہمیں نور ایمان کے ساتھ ساتھ نور ہدایت عطا فرما، اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب